ٹائم دینا چاہتے ہیں تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان فیل ہو گیا ہے. اس کے بعد اسرائیلی ڈیفنس فورسز اپنا پلان لے کر آئیں گی کہ ہم نے حماس سے بچی کچی جو حماس ہے اس سے ہم نے کیسے نپٹنا ہے، جن کے حساب سے ابھی بھی 20,000 ان کے فائٹر ہیں اور 60,000 ان کے پاس لیٹسٹ کلیشن کووز ہیں، ان کا ہم نے کیا کرنا ہے. پیس بورڈز کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان سمیت 19 ممالک، اس میں اسرائیل بھی ہے، ان سب نے پیس بورڈ پہ سائن تو کر دی ہیں، لیکن کسی کو ہمت نہیں پڑ رہی کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISF ہے اس کے لیے ٹروپس کی کنٹریبیوشن کرے، بیکاز تمام ممالک یہ چاہتے ہیں کہ پہلے حماس کے ساتھ پولیٹیکل ایگریمنٹ ہو جائے ڈی ویپنائزیشن کا. حماس پہ اگر کوئی ہاتھ رکھ سکتا ہے، اس کو سمجھا سکتا ہے، تو وہ ترکی اور قطر ہے. اور ترکی اور قطر کا پولیٹیکل رول اور ان کی ملٹری پریزنس جو ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، فار ریزنز وچ ناؤ یو کین فلی انڈرسٹینڈ، بیکاز وہ ایک پولیٹیکل سولوشن لا سکتے ہیں اور اسرائیل کو پولیٹیکل سولوشن وہاں پہ نہیں چاہیے. اب ایک اور چیز دیکھیں کہ اب اسرائیل کے خالی پلان غازہ تک نہیں ہے، غازہ تو چھوٹی چیز ہے، اب اسرائیل کے لمبے پلانز ہیں. بدھ کے دن اسرائیلی پرائم منسٹر بینیامن نیتن یاہو واشنگٹن پہنچ رہے ہیں، جہاں ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور وہ نئے پروپوزلز لے کر آ رہے ہیں خطے کے حوالے سے. اچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس سے پہلے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں جو میں نے نیو جرسی سے کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیلی اخباروں میں بڑی کھپ پڑ گئی ہے کہ ہفتے کے دن جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جمعے کے دن ہمارے ایران کے ساتھ جو بات چیت کا راؤنڈ ہوا ہے وہ بڑا پازیٹیو ہوا ہے اور ہم پروگرس بنا رہے ہیں اور ایران ہمارے سے ڈیل کرنا چاہتا ہے، تو اسرائیلیوں کی بیبے مر گئی. انہوں نے کہا کون سی ٹاکس پازیٹیو ہو رہی ہیں جب آپ نے مسلس کی بات نہیں کی، آپ صرف نیوکلیر بات. اب ان کا نیوکلیر کا انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ ان کو بھی، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ نیوکلیر ایشو اصل میں ہے ہی نہیں. تو اب اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیر بھاڑ میں جائے، اصل ایشو ہے ایران کا مسل سسٹم، جس کے نتیجے میں ایران نے ہمیں بڑا مارا جون میں، اور جو پراکسیز ان کے ہیں کہ یہ حماس کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، حزب اللہ کو بھی کرتے ہیں، ہوتیز کو بھی کرتے ہیں. اصل یہ ایشوز ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے اور یہ ریئل ایشوز ہیں، اور اس کے بغیر کوئی پیس ڈیل اسرائیل ایران کے ساتھ امریکہ کی جو ہے وہ میننگ لیس. اب ایک اور کہانی چھپی ہے، اسٹوری چھپی ہے، نیوز اسٹوریز چھپ رہی ہیں کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ پلان بنا رہی ہیں کہ ہم ایران پہ خود سے بھی حملہ کر سکتے ہیں ایران کے مسل سسٹمز کا یعنی خاتمہ وغیرہ کرنے کے لیے. اب ذہن میں یہ رکھیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی اور اسرائیل کے پرائم منسٹر اب امریکہ کے صدر کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہم تو خود بھی حملہ کر سکتے ہیں آپ کے بغیر، آپ کو حملہ کرنا چاہیے ایران کے اوپر، آپ پیچھے نہ ہٹیں ورنہ ہم کر دیں گے حملہ. اب آپ کو یاد ہے کہ جون میں ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا، امریکہ اور ایران کے درمیان ابھی بات چیت چل رہی تھی، تو اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور 12 دن کے بعد امریکہ کو اس حملے میں کودنا پڑا جب امریکہ نے آ کے اسرائیل کی سائٹس کے اوپر حملہ کیا، اور پھر جنگ اس وجہ سے بند ہوئی. اسرائیل نے کہا جی ہمیں مزید جنگ جو ہے وہ نہیں کرنی. اب اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھیں گے تو آپ نے ایبزارب کر لیں اس کو، اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے کیا ہو رہا ہے ویڈنسڈے تک. اب مسلسل نیوز انالیسس چھپ رہا ہے گزشتہ 48 گھنٹوں سے کہ دیر از اے نیو ایکسس اراؤنڈ ریڈ سی. اور ریڈ سی کہاں ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو میپ دکھاؤں کہ سعودی عرب کے ویسٹ میں، سعودی عرب کے ساؤتھ میں، اور اسرائیل اور قاہرہ سے نیچے آپ کو ایک ریڈ سی کی پٹی نظر آتی ہے، اور اس کے سدرن اینڈ کے اوپر آپ کو افریقہ کا نظر آتا ہے ہارن، جہاں آپ کو ایتھوپیا نظر آتا ہے، جہاں آپ کو صومالیہ نظر آتا ہے. یہ ہے ریڈ سی جس کی بڑی میری ٹائم سگنیفیکنس ہے اس پورے خطے کے لیے. اب جو ریڈ سی ایکسس ہے وہ یہ ہے کہ ہوتیز نے چونکہ بہت زیادہ میری ٹائم شپنگ کو ہٹ کیا، اب اسرائیل نے صومالی لینڈ کو جو ریکگنائز کر لیا تھا، اب صومالی لینڈ وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے اسرائیل کو، جس کے ساتھ کھڑا ہے متحدہ عرب امارات، جس کا ریلیشن شپ ایتھوپیا کے ساتھ ہے. وہ بینک کر رہے ہیں کہ انڈین نیوی جو ہے وہ اس سیکیورٹی پیرامیٹر یا الائنس کا حصہ بھرے گی، اور ایک نیٹ سیکیورٹی گارنٹی جو ہے یہاں پر وہ یہ سارا الائنس پرووائڈ کرے گا، اور امریکنز کی ضرورت یہاں سے نہیں رہے گی. تھینک یو ویری مچ، ٹاٹا، بائے بائے.